پاکستانی تنظیمیں ترکی اور شام میں بہن بھائیوں کی مدد میں پیش وزیر اعظم شہباز شریف کا امدادی سرگرمیوں پر فلاحی تنظیموں کو خراج تحسین۔ زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس، امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم، تمام امداد منظم طریقے سے NDMA کے ذریعے بھیجی جائے۔ وزیر اعظم کی آئندہ ماہ کے لیے امدادی سامان اور امدادی کارروائیوں کا جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ PTI نااہل حکومت کے باعث آج مہنگائی کا سامنا ہے۔ عمران خان کی پھیلائی تباہی کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ راولپنڈی میں تعلیمی ادارے، کھیل کے میدان، میٹرو بس منصوبہ نواز شریف کی خدمت کی مثال ہیں۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون کے شروع کیے گئے منصوبوں کو التوا کا شکار کیا۔ نااہل شخص نے 10 سال میں خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کر دیا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا راولپنڈی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سینئر نائب صدر مریم نواز نے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا سٹیج پر استقبال کیا۔ مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھایا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نیوز شو ایٹ 6 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ مناظر حسین۔
میں ہوں نازیہ کمل اور پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی انسانی ہمدردی اور فلاحی تنظیموں کو ترکی میں امدادی سرگرمیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی انسانی ہمدردی کی تنظیمیں ترکی اور شام میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد میں پیش ہیں۔ ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے پاکستان کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں پر اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے خیراتی اداروں نے ترکی اور شام میں امدادی سرگرمیوں سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان سے جانے والی تمام امداد کو منظم کرنے کے لیے اسے NDMA کے ذریعے بھیجا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ترکی اور شام میں ان کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیجا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ امدادی کارروائیاں منظم اور امدادی سامان معیاری ہو۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں ایک ذیلی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جو ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجی جانے والی امداد کی معلومات کا حکومتی اداروں اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے تبادلہ کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امدادی کارروائیوں کی ریئل ٹائم معلومات کے تبادلے سے ترک اور شامی بہن بھائیوں کی منظم طریقے سے مدد ممکن ہو سکے گی۔ اجلاس کو NDMA کی طرف سے ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں اور امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین NDMA نے اجلاس کو بتایا کہ گزشتہ اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایات کے پیش نظر خیمہ ساز صنعتکاروں سے مشاورت کر کے فی خیمہ قیمت اور خیموں کی تیاری کے لیے درکار وقت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ماہ کے اختتام تک حکومت پاکستان سردی سے بچاؤ کے 1,00,000 خیمے تیار کر کے ترکیہ روانہ کرے گی۔ یہ خیمے ترکیہ کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ پریزیڈنسی سے موسمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو انسانی ہمدردی کے اداروں کے سربراہان فیصل ایدھی، سیلانی ٹرسٹ کے بانی مولانا بشیر فاروقی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر عبدالشکور نے ان اداروں کی طرف سے ترکیہ اور شام میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستانی انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی طرف سے ترکی اور شام میں میڈیکل ٹیمیں بھی بھیجی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ خیمے، ادویات، اشیاء خورنوش، کمبل اور گرم کپڑے بھی بھیجے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے حکومتی اداروں بالخصوص NDMA کو انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی اور منظم طریقے سے زلزلہ زدگان کی ضروریات کے مطابق امداد بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ PTI گزشتہ نااہل حکومت کے اقدامات کے باعث آج قوم کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان کی پھیلائی ہوئی تباہی کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ راولپنڈی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے اور آئندہ بھی نکالے گی۔ راولپنڈی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ راولپنڈی کے تمام ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے ریکارڈ قرضے لے کر بھی راولپنڈی کو ایک منصوبہ تک نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے ساتھ عوام کی سب سے بڑی فوج ہے۔ آج کا جوش اور جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیگی کارکن ڈٹ کر اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنڈی کے عوام کی آواز آپ کو پہنچا دوں۔ پنڈی کی عوام کہہ رہی ہے میاں صاحب وی لو یو۔ نواز شریف صاحب کی پنڈی سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ آج جب میں اس کنونشن میں آ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پاکستان کی پہلی موٹر وے کا آغاز انہوں نے راولپنڈی سے کیا۔ مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے، اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو، نکلو، صرف دفتر سے نہ نکلو، اس ملک سے بھی نکل جاؤ۔ اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اس مٹی کا بیٹا ہے، ادھر ہی واپس آئے گا۔ مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی نام ہے، محمد نواز شریف۔ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم انتخابات سے گھبرانے والے نہیں۔ مسلم لیگ نون اور اس کے کارکن الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے ایجنڈے پر ہے اور اپنے کارکنوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ عمران خان اور حواریوں کی مذموم سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात में संभाला है और अब भी मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन से शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो तुम कर रहे हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अदलिया से गाली, धमकी और धौंस से हर रोज़ ज़मानतें तुम लेते हो। नून लीग अब सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि नून लीग अब सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को खोखला करके अवाम को बेरोजगार करने वाले किरदारों, फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। म्यूनिख में अमरीकी रुकन कांग्रेस लिंडसे ग्राहम की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों वफूद ने आलमी और तस्वीराती चैलेंजेस से निपटने के लिए ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की उर्दन के हममनसब ऐमन असफ़ेदी से भी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और आला सतह रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और माल्टा के वज़ीर ख़ारिजा इयन ब्रोक के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाक माल्टा मुश्तरका टेक्निकल कमीशन के ज़रिए IT, सेहतियामा, सियाहत और स्टार्टअप्स के शोबों में रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ़िनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा पिका हॉस्टो से मुलाकात में सेहत, तालीम, तिजारत और माहौलियाती तग़य्युर के शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में फ़िनलैंड का सफारतखाना दोबारा खोलने का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारिजा की म्यूनिख में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सरबराह डॉक्टर कम्फर्ट एरो से भी मुलाकात हुई, जिसमें इंसानियत को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मरबूत तर्ज़ अमल अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नॉर्वे की वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के तदारुक के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित के फ़रोग़ का भी इआदा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में सूबे के अवाम के लिए सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी हस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात मिलनी चाहिए और मुफ्त इलाज हर नादार मरीज का हक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हेल्थ सिस्टम में मज़ीद बेहतरी के लिए कोशा रहेगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। तमाम सियासी जमातें मिलकर बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातें अपना अपना किरदार अदा करें। सियासी और मजहबी क़यादत मुशावरत से मीसाक़ पाकिस्तान दे। मीसाक़ पाकिस्तान के जरिए आइंदा 25 साल की हिकमत अमली तय की जाए। लाहौर में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI के दौर में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ीं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया, जबकि हीरे, जवाहरात और रोटी चोरी करने वाले इमरान खान को कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान घर में बैठकर लोगों के बच्चों को जेल भरने का मशवरा दे रहे हैं। उनका कहना था कि माशी बहाली मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हुकूमती पॉलिसियों से जल्द अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने सवात में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया और मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून बिला तफरीक अवाम की खिदमत करने पर यकीन रखती है और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں اموات کی تعداد 46,000 سے بڑھ گئی ہے۔ زلزلے کو 12 روز گزرنے کے باوجود دونوں ملکوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور امدادی رضاکار ملبے تلے زندہ یا مردہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ ترک حکام کے مطابق زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40,642 ہو گئی ہے اور ابھی تک ملبے سے لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شام کے حزب اختلاف کے زیر انتظام علاقے میں زلزلہ متاثرین کی حالت بہت خراب ہے اور اگر وہاں فوری طور پر امداد نہ پہنچی تو بہت بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیلے نے شام کے شمال مغربی علاقے میں امداد فوری پہنچانے کے لیے ترکی سے مزید راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مختلف ملکوں اور تنظیموں نے 1,20,000 خیمے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ترکی کی حکومت نے 2 لاکھ خیموں کی تیاری کا آرڈر بھی دیا ہے، جن میں سے تقریباً 70,000 ترکی پہنچ چکے ہیں اور 55,000 خیمے جلد پہنچ جائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو کا کہنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں 102 ممالک نے امداد کی پیشکش کی۔ 23 ملکوں کی ٹیمیں اپنا کام مکمل کر کے واپس لوٹ گئی ہیں، جبکہ 88 ملکوں کی امدادی ٹیمیں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن اور طبی سہولیات کی فراہمی میں اب بھی مصروف ہیں۔ میکسیکو نے ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے 140 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے۔ شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے یورپی یونین کی جانب سے امدادی کھیپ لبنان کے راستے دمشق پہنچ گئی۔ 50 ٹن امدادی اشیاء میں کپڑے، خیمے، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ شام میں زیادہ تر ہلاکتیں شمال مغربی علاقے میں ہوئی ہیں۔ ناظرین، کوئٹہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن لیڈیز پارک سے گرفتار خودکش حملہ آور خاتون سے متعلق ہوش شبہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ خودکش حملہ آور خاتون ماہل بلوچ کے شوہر بیباگار بلوچ عرف ندیم کا تعلق بھی BLF کے عسکری ونگ سے، جبکہ سسر ماسٹر محمد حسین کا تعلق BNM کی مرکزی کمیٹی سے ہے۔ بیباگار بلوچ اور اس کا بھائی BLF کمانڈروں کے قریب 3 ساتھیوں میں شامل ہیں، جن میں واحد بخش کمبر، PLF کا بانی ڈاکٹر اللہ نظر، دلیپ شکاری اور BNM کا چیئرمین غلام نبی ہیبتان بھی شامل ہیں۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں ہم آپ کو آگاہ کریں گے داسو ہائیڈرو پارک منصوبے کے حوالے سے۔ داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے سلسلے میں تعمیراتی مراحل میں اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے اور ٹنل کی تکمیل کے بعد دریائے سندھ کا رخ موڑ دیا گیا ہے اور اب دریا اپنے قدرتی راستے کی بجائے متبادل ٹنل سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹنل 1.33 کلومیٹر طویل، 20 میٹر چوڑی اور 23 میٹر بلند ہے۔ دریائے سندھ کا رخ موڑنے کے بعد عارضی ڈیم پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عارضی ڈیم مکمل ہونے پر داسو بجلی گھر منصوبے کی اصل ڈیم کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ یہ وابڈا کی سستی اور ماحول دوست پن بجلی پیدا کرنے کی حکمت عملی کا ایک اہم منصوبہ ہے، جس سے مجموعی طور پر 4,320 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پنجاب کے 2 بڑے اضلاع لاہور اور فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کے آج آخری روز 35 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ پنجاب ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مانیٹرز نے آج دونوں اضلاع میں پولیو مہم کی مانیٹرنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران ملتان میں 8 لاکھ، شیخوپورہ میں 2,47,000 اور میاں والی میں 3,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں اکیڈمی کا درجہ رکھنے والے اداکار آغا تالش کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 25 برس بیت گئے، مگر ان کی منفرد اداکاری کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ اپنے فنی کیریئر کے دوران آغا تالش نے زیادہ تر ولن کا کردار نبھایا اور جو کردار ادا کیا اسے امر کر دیا۔ وہ خود کو ہر کردار میں کچھ اس طرح سے ڈھالتے کہ حقیقت کا گماں ہوتا۔ 40 سالہ فلمی کیریئر میں آغا تالش نے 400 سے زائد فلموں میں اپنے فن اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فرنگے، زرق، شہید، باغی، فرنگی اور عجب خان اور امراؤ جان ادا سمیت کئی بلاک بسٹر فلمیں آج بھی ان کے مداحوں کو یاد ہیں۔ 19 فروری 1998 کو آغا تالش اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، مگر ان کا انداز اداکاری مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ناظرین، شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے میزائل حملے میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق میزائل دمشق کے نواحی علاقے کفرسوسا کے مقام پر داغے گئے، جس میں کئی رہائشی عمارات بھی تباہ ہو گئیں۔ صہیونی حملے میں ایرانی اور لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں میں کئی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔
شام کی وزارت دفاع کے مطابق دشمن کے فضائی حملے میں دارالحکومت دمشق میں متعدد رہائشی عمارتیں زد میں آئیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے مسلسل حملوں کے باوجود ہمارا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یوکرینی صدر نے کہا کہ روس نے حالیہ مہینوں میں یوکرین کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا، تاہم ہمارے ارادوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہمارے اداروں کی کوشش ہے کہ شہری کم سے کم متاثر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی اور پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرینی عوام کے عزم کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے حملے ہمارے عزم کو پست نہیں کر سکتے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ روس کو یوکرین میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے چین پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین کی جنگ کے آغاز سے ہی روس کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران اور شمالی کوریا روسی افواج کو فوجی مدد فراہم کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ نیٹو اتحاد مضبوط جبکہ روس کمزور ہو گیا ہے۔ انہوں نے ماسکو پر یوکرین میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام بھی عائد کرتے ہوئے کہا کہ جنگی مجرم سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب بات کریں گے جی پاکستان سپر لیگ کے 7ویں میچ کی، جس میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رن سے ہرا کر ایونٹ میں تیسری کامیابی اپنے نام کی ہے۔ 4 وکٹیں حاصل کرنے والے عباس آفریدی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میچ کا احوال بتا رہے ہیں ذیشان قیوم۔ ملتان میں ہونے والے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ملتان سلطانز نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ شان مسعود کے 3 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد محمد رضوان اور ریلے روسیو کے درمیان 91 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ یہاں پر اسلام آباد یونائیٹڈ کو اور اس طرح کی بولنگ کریں گے تو وکٹ کہاں سے آئے گی؟ ریلے روسیو نے 36 رنز بنائے۔ Education at one point and I was supported by lots of people and lots of philanthropists. محمد رضوان نے نصف سنچری سکور کی، انہوں نے 1 چھکا اور 5 چوکے لگائے۔ That's hit him on the boot. It's hit him on the boot and it's given. چوتھے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والے ڈیوڈ ملر نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 25 گیندوں پر 52 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 3 چوکے شامل تھے۔ Wasim Junior in the last and goes straight. کائرن پولارڈ 32 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ Hits it wide of long on. 191 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 17.5 اوورز میں 138 رنز بنا سکی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بلے باز ملتان کے بولرز کو سنبھل کر نہ کھیل سکے اور وقفے سے وکٹیں گرتی رہیں۔ Oh, that's good. Short in the air should be taken. روسی وینڈر ڈوسن 49 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کولن منرو نے 31 اور حسن نواز نے 21 رنز جوڑے۔ Nice Kugli. Nice Kugli. Big appeal and given. Well, it's in the air. There's an opportunity. ملتان سلطانز کی طرف سے عباس آفریدی نے 3 اوورز میں 22 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ Another one straight up. Who wants this? Can the keeper get it? He can't. Bowler wants it. Oh, that's a beauty. Rizwan, get there. Yes, he can. محمد الیاس، احسان اللہ اور اسامہ میر کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ And Ifralula has
picked up 2 and 2 to round out the game. That is comprehensive for the Multan. कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कामयाबी पर खिलाड़ियों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। मार्टिन गप्टिल को शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर 5 लाख रुपए, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, कैस अहमद, ओडियन स्मिथ और मोहम्मद नवाज को उम्दा बॉलिंग करने पर 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नदीम उमर का कहना है कि टीम की कामयाबी में जो भी खिलाड़ी अहम किरदार अदा करेगा उसे नकद इनाम दिया जाएगा। कराची किंग्स के तजर्बाकार बैटर शुएब मलिक पाकिस्तान सुपर लीग में 2000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। शुएब मलिक ने 2000 रन का हिस्सा कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ PSL 8 के छठे मैच में अबूर किया। बल्लेबाज ने मैच में 71 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के पास है, जिन्होंने 68 इनिंग्स में 24 निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 2490 रन बना रखे हैं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और इंतजामिया ने तुर्की और शाम में हालिया तबाहकुन ज़लज़ले से होने वाले भारी जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरीन से यकजहती का इजहार किया है। As the Peshawar Zalmi franchise wants you to know that we are here with you, we are here to support you. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टर्की में जो हमारे भाई और जो वहाँ पे ज़लज़ला आया, जो सारे भाई हमारे वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आएँ हमारे साथ ज़ल्मी फैमिली के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करें। टर्की में ये जो ज़लज़ला आया था उसमें हम अपने टर्की भाइयों के साथ खड़े हुए और हम पेशावर ज़ल्मी उनका साथ देंगे। I'm deeply sorry what have happened in Turkey and Syria. We Zalmi family are always with you. The Peshawar Zalmi family is with all the victims in Syria and Turkey in this recent earthquake. तो हम इस मुसीबत की घड़ी में तुर्की के बहन भाइयों के साथ हैं और एज ए ज़ल्मी फैमिली आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। खेलों की खबरों के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन, नाज़िया कवल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।